السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا یہ عشرہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے، اس کے اوپر ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کی حالت میں یہ عشرہ مل جانا، جانتے ہیں آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے بخشش کا، ایک اور ذریعہ دینا چاہتا ہے اپنے قرب کا، ایک اور چانس دینا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم جہنم سے اپنی نجات کا پروانہ حاصل کر سکیں۔ یہ اس کی بہت ہی بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ ہم تو دنیا کے کام دھندوں میں اتنے پڑ جاتے ہیں کہ خیال بھی نہیں رہتا کہ وقت تو بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور ہم نے ابھی تک اپنی آخرت کے لیے کافی کمائی نہیں کی ہوئی۔ کبھی خیال آ بھی جاتا ہے تو کچھ دیر میں پھر وہی دنیا کی مصروفیات اپنے اندر اتنی مشغول کر لیتی ہیں کہ ذہن سے محو بھی ہو جاتا ہے کہ اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے، اور مجھے تو ابھی اس کے لیے بہت کام کرنا ہے۔ میری زندگی میرے ہاتھ سے جا رہی ہے تیزی کے ساتھ، اور میرے پاس اتنا کافی سامان نہیں ہے کہ جو مجھے وہاں کی ناکامی سے بچا کر کامیابی کی منزل تک پہنچا دے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی نیکی ہے آخرت کے دن کے لیے؟ اگر نہیں تو دیر کس بات کی ہے؟ لگ جائیں اس راستے میں اور خود کو کھپا دیں ان دنوں میں، کیونکہ ان دنوں میں کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ کل ہی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ صرف وہ شخص آپ سے آگے نکل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال سب کچھ ہی لٹا دے، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہ جائے سوائے اس کے۔ کوئی اور بھی عام دنوں کی نیکی ان دنوں کی نیکی سے بڑھ نہیں سکتی۔ پھر تو ہمارے شوق کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے حصہ لینا چاہیے، اور ویرائٹی آف نیکیاں کریں، یعنی ہر قسم کی نیکی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جیسے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ جگہوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، صرف ایک جگہ پہ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں سے پروفٹ نہ ہوا تو دوسری جگہ سے ہو جائے گا، دوسری جگہ سے نہ ہوا تو تیسری جگہ سے ہو جائے گا۔ تو آپ کی نیکی بھی ہر طرف پھیلی ہونی چاہیے، یہاں بھی انویسٹ کر دوں، وہاں بھی کر دوں، کیونکہ آخرت کے بازار میں نہ جانے وہ کون سی نیکی ہے جو بھاری تل جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ کی خاطر کھانا کھلا دینا ہی وہاں پہ بہت بھاری تل جائے، ہو سکتا ہے کسی کی ہیلپ کر دینا، یہی کام وہاں پہ سب سے بھاری تلے۔ ہو سکتا ہے کوئی نفلی نماز ہو جو پابندی سے پڑھی گئی اور وہ بہت بھاری تلے، یا قرآن پاک کی تعلیم، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ہمیں نہیں پتا کون سی نیکی ہے جو بہت بھاری ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے ہمارا اچھا اخلاق، ہو سکتا ہے ہم نے زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی ایسی بھلائی کر دی ہو کہ وہی اس دن بہت بھاری ہو جائے۔ جیسے کہ ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، وہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو ہم نہیں جانتے، لہٰذا نیکیاں کرنے میں کبھی ایک چیز پہ بھروسہ نہ کریں کہ میں تو یہ کر رہی ہوں لہٰذا مجھے تو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر جگہ پہ خود کو لگائیں، ہر جگہ پہ خود کو کھپائیں، سوچیں کہ یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، میرے پاس یہ چانس ہیں، میں کیوں نہ ان کو کر جاؤں۔ اور یہ آج ریئلائز نہیں ہو رہا، مگر کل جب زندگی کی مہلت ختم ہوگی نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنی زبردست چانسز ملے ہوئے تھے، کتنی قیمتی تھی یہ زندگی،
جو ہم نے ادھر ادھر گنوا دی اور ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ہمارے پاس یہ کتنا زبردست خزانہ ہے جسے ہم اپنی جنت بنا سکتے ہیں۔ ایک شاعر نے حالی کے نام سے ایک بڑی زبردست نظم لکھی تھی۔ حالی مطلب ہل چلانے والا، کسان۔ اس نظم کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ کسان کو اپنے کھیتوں میں ہل چلاتے چلاتے اچانک قیمتی ہیروں کا خزانہ مل گیا، لیکن کسان چونکہ ان ہیروں کی قدر و قیمت نہیں جانتا تھا تو اس نے ہیروں کو محض پتھر سمجھا۔ جب فصل پک گئی تو کسان اپنی فصل کی حفاظت کے لیے انہی پتھروں کو پھینک پھینک کے پرندوں کو اڑاتا تھا۔ اس طرح اس نے وہ سارا خزانہ ضائع کر دیا۔ ایک روز وہ کسی کام سے شہر گیا تو 2-3 پتھر بے دھیانی میں ساتھ لے گیا۔ جب اس کا گزر جوہریوں کے بازار سے ہوا تو ایک جوہری نے اس کو بلا کے پوچھا، کیا یہ ہیرے بیچنا چاہو گے؟ کسان نے تعجب سے جواب دیا، کون سے ہیرے؟ جوہری نے کہا، یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کسان نے یہ جب بات سنی اس کو اتنا صدمہ پہنچا کہ وہیں کھڑے کھڑے اس نے درد بھری آہ بھری اور وہیں گر کے مر گیا۔ سامعین کرام، کہیں آج ہم بھی تو ان زندگی کے قیمتی لمحات کو پرندے اڑانے کا کام لے کر ضائع تو نہیں کر رہے؟ یہ تو وہ انمول ہیرے ہیں جو کبھی واپس نہیں ملیں گے۔ ان میں ہم نیکیاں کما لیں گے تو آخرت کے بازار میں یہ بہت مہنگی تلیں گی، اور ان کو ہم نے گنوا دیا تو پھر یہ وہاں کسان کی طرح حسرت ہی کا نام ہو جائے گا۔ اس نظم کا شاعر کہتا ہے آخر میں کہ اے انسان، تیری زندگی کا تو ایک ایک سانس انمول ہیرا ہے، ہیرے کی طرح قیمتی ہے، جس کا اس زندگی میں تجھے احساس نہیں ہے، لیکن جب تو یہ دنیا چھوڑ کے آخرت کے بازار میں پہنچے گا تب تجھے پتا چلے گا اس کی قدر و قیمت کیا تھی، تب اندازہ ہوگا۔ جیسے کسان جب جوہریوں کے بازار میں پہنچا تب اس کو احساس ہوا کہ میرے پاس تو کتنا بڑا خزانہ تھا جو میں نے یوں ہی لٹا دیا، کن کاموں میں اس کو گنوا دیا، پرندے اڑانے میں، ہیروں کے ساتھ پرندے اڑا رہا تھا۔ اور ہم بھی کہیں ان سانسوں کے ساتھ صرف پرندے تو نہیں اڑا رہے کہ بیکار کے کام، ادھر ادھر کے کام جن کا کوئی فائدہ نہیں، ان میں ہم ان سانسوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا ہی کیا تو آخرت میں جا کے سوائے افسوس کے اور حسرتوں کے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، لیکن اس وقت یہ غم اور افسوس کچھ کام نہیں آئیں گے۔ آج دیکھیں، تھوڑا سا اپنے دن کا جائزہ لیں، کدھر لگ رہا ہے؟ میری یہ جان تو بڑی قیمتی ہے، یہ زندگی بہت انمول ہے، واپس نہیں آنی۔ کیا ہم کل کا دن واپس لا سکتے ہیں؟ یا چلیں کل کو چھوڑ دیں، پچھلا گھنٹہ واپس لا سکتے ہیں؟ وہ بھی چھوڑ دیں، جب سے یہ لیکچر شروع ہوا اس وقت کو واپس لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم اربوں خربوں بھی خرچ کر دیں تو اس کو نہیں واپس لا سکتے۔ تو اس قیمتی زندگی کو سوائے جنت خریدنے کے اور کسی چیز کے بدلے میں نہ بیچیں۔ آپ اپنی اس جان کو لگا کے جنت جیسا بیش قیمت بہت مہنگا سودا خرید سکتے ہیں۔ وہ جو لازوال نعمت ہے اس کو زوال نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ جو اتنی قیمتی ہے کہ اس میں حدیث میں آتا ہے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا سمجھتے ہیں؟
وہ جس سے گھوڑے وغیرہ چابک جس کو کہتے ہیں، کتنی سی جگہ لیتا ہوگا. وہ گھوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب سے بہتر ہے. اتنی سی جگہ بھی کسی کو جنت میں مل جائے. لیکن سوچیں کہ اس کا تو ادنا سا جنتی بھی، سب سے چھوٹے لیول کا جنتی بھی اتنی بڑی جنت پائے گا جتنی یہ دنیا جو کچھ اس میں ہے اور اس سے 10 گنا بڑھ کے. وہ جنت ایسی جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو طول کتنا ہوگا؟ کیونکہ ہمیشہ عرض طول سے کم ہوتا ہے. تو عرض ہی اگر آسمان و زمین کے برابر ہے تو آپ اس کی لمبائی کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ایسی جنت جس میں بڑھاپا نہیں، ایسی جنت جس میں موت نہیں، جس میں جدائی نہیں، جس میں بیماری نہیں، جس میں غم نہیں ہے، انگزائٹی نہیں ہے، پرابلمز نہیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں، ڈپریشن نہیں، سوائے خوشی کے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں. کیا وہ جنت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم یہ زندگی لگائیں؟ ابھی زندگی کی بات چھوڑیں، یہ چند دن ہی لگا دیں. کیا وہ جنت ورتھ نہیں ہے آپ کی نظر میں کہ ان دنوں کو ڈیڈیکیٹ کر دیں ہم اس کو کمانے کے لیے، تاکہ جہاں ذی الحج کے ان دنوں میں حاجیوں کو اللہ تعالی جہنم سے رہائی دے دے، ان کو یہ خوشخبری مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جہنم سے آزاد کر دیا، وہاں ہمیں بھی گھر بیٹھے یہ خوشخبری مل جائے. کیا یہ ورتھ نہیں ہے؟ اور جہنم وہ جو سب سے ہاربل چیز ہے، اس سے زیادہ بری جگہ کوئی نہیں. اور یہ قرآن کہتا ہے کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لہٰذا جس کو جہنم سے نجات مل گئی تو پھر تو کوئی تیسری جگہ ہے نہیں سوائے جنت کے. وَفَرِيقًا فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقًا فِي النَّارِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا، آگ میں ہوگا. جو آگ سے بچا لیا گیا اس کے لیے جنت ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نیکی کے پلڑوں کو بھاری کرنا ہوگا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اپنی امت کے لیے، جنہوں نے ہمیں ایسے بہت سارے کام بتا دیے ہیں جو ہمارے نیکی کے پلڑوں کو بھاری کرنے والے ہیں. میزان میں عمل تو بہت آسانی سے کیے جانے والے کاموں سے ہو جائے گا. جو عمل آپ کریں گے یہاں پر ان میں زیادہ مشقت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ مشقت بھول جانی ہے. اب آپ کو کیا رمضان کی مشقت یاد ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں. اگر آپ راتوں کو جاگے تو اب آپ کو کون سی تھکاوٹ ہو رہی ہے یا کون سی تکلیف ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ بھول بھال گئے ہم. لیکن جانتے ہیں اس کا اجر ہمارے لیے لکھا گیا ہے. ہمیں شاید یاد بھی نہ ہو ہم کتنے گھنٹے جاگے، کتنی عبادت کی، مگر وہ سب اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں سیو ہے اور اس دن جا کے ملے گا انشاءاللہ. تو عمل بہت آسان ہے. اس لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت شیطان ہمیں بھاری کر کے دکھاتا ہے، مشکل کر کے دکھاتا ہے. اور مشکل ہے نہیں، آسانی ہے اس میں، مگر اجر بہت زیادہ ہے. تو آج تھوڑے سے ایسے عمل دیکھتے ہیں کہ جو کرنے میں بہت آسان، اجر میں بہت زیادہ. ایک تو ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہائے لوگ حج پہ چلے گئے، ہم رہ گئے. اس کے اوپر ہم بڑی حسرت کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا. ہم میں سے ہر کوئی ہر سال تھوڑی جا سکتا ہے. تو اب کیا کریں؟ تو فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت صرف نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب دے گا. گھر بیٹھے ہی اتنا بڑا ثواب مل گیا. آپ نے نہ کوئی مال خرچ کیا، نہ کوئی سفر کی تکلیف اٹھائی،
نہ وہ کہیں جانے کی مشقت ہوئی، بغیر کسی تکلیف کے آپ کو یہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہو گیا۔ پھر ذرا سورج تیز ہو جائے تو جیسے 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت 4 رکعت پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ فرمایا دن کے شروع میں جو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، باقی سارے دن میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی بھی انسان آپ سے کہے کہ آپ یہ کام کر لیں، بس اس کے بعد مجھ پہ چھوڑ دیں، باقی سارے کام میں دیکھ لوں گا، آپ بس وہاں پہنچ جائیں، باقی آپ میرے اوپر چھوڑیں، تو آپ کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ اچھا جی اس نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ دے کہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تو پھر کوئی فکر کی بات ہی نہیں۔ لیکن یہ دیکھ لیں نا کہ یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں خود کو تھوڑا سا فارغ کرنا پڑے گا۔ یہ آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، سارا دن بس اعتکاف میں بیٹھ جائیں، لیکن تھوڑا تو اپنی مصروفیات کو کم کریں۔ اگر وہی ڈیلی کا جو بزی اسکیجول ہے، جو فل ہے کاموں سے، اس کے ساتھ آپ یہ کرنا چاہیں گے تو نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دن کے کاموں میں خود کو تھوڑا سا فارغ کریں، تب یہ کام انجام پا سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے فالتو کام ہمارے دن میں ہوتے رہتے ہیں، ہم یوں ہی انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ براؤزنگ کر رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، فلاں کی ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، فون ملا لے رہے ہیں تو وہاں پہ آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اسی طرح شاپنگ کرنے چلے گئے تو 2-4 گھنٹے اس میں گزر گئے، تو ہم اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو نیکی کرنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، کون سا فرض ہے، ان دنوں میں سب سے مشکل بات یہی ہے۔ دیکھیے رمضان میں تو روزے فرض ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے رکھنے ہی ہیں۔ ان دنوں میں شیطان کہتا ہے کون سے فرض ہیں، چھوڑو، ایک رکھ لیں گے۔ آپ کو منیمم سے منیمم پہ لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح یہ سنتیں کون سا فرض ہیں، یہ تو سنت ہی ہے، نفل ہی ہے، کیا فرق پڑ گیا اگر نہیں بھی کیا۔ ہاں تو آج تو واقعی کوئی شاید فرق نہ پڑے، مگر آخرت میں جب نیکیاں تلنے لگیں گی نا، تب پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ جہاں پہ ایک مسکراہٹ بھی تلے گی، جہاں پہ ایک سبحان اللہ بھی تلے گی، جہاں پہ کسی کو سلام کرنا بھی تلے گا، وہاں پتہ چلے گا ان چیزوں کا ویٹیج کیا تھا، کیا وزن تھا ان کا، اور میں نے یوں ہی چھوڑ دی۔ میرے پاس کتنے ہی دن تھے، کتنے ہی گھنٹے تھے، میں نے یوں ہی ویسٹ کر دی، اس کسان کی طرح جس کو ہیروں کی قدر ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہیرے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہماری سانسیں ہیں یہ کہاں تک ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں۔ بس سانس بند ہو جائے گی تب بک بھی بند، اعمال نامہ بند، تب کچھ اس میں اضافہ نہیں کر سکیں گے۔ تو آج جس حالت میں بھی ہیں، چاہے آپ کتنے بھی مصروف ہیں، اور سبھی مصروف ہیں، ہر ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن ہم نے ٹائم نکالنا ہے، انہی دنوں میں ہم نے ٹائم نکالنا ہے، ورنہ یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ یہ دن کسی کا بھی انتظار نہیں کریں گے کہ جی آپ فارغ ہوں تو آپ نیکی کوئی کریں۔ اس میں اپنے راستے میں آنے والی ہر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ بندوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ اللہ کا ذکر ہے، چاہے وہ عبادات ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح ظہر سے پہلے اگر آپ 4 رکعتیں سنت پڑھ لیتے ہیں، جو ہم میں سے اکثر پڑھتے ہی ہیں، اور ظہر کے بعد بھی اگر آپ 4 پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم پر حرام قرار دے دے گا۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو ہم 4 پہلی تو پڑھتے ہیں، بعد میں ہم 2 پڑھتے ہیں جو سنت موقدہ ہے۔ ان دنوں میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، ان 2 کو 4 بنا لیں، تو آپ دیکھیں گے اتنی بڑی بشارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہمارے لیے ہو جائے گی۔ تو کچھ ایڈ کریں اپنی ڈیلی عبادات میں، یہ نہیں کہ جو روز کرتے تھے وہی کرتے رہیں۔ اب سوال یہ ہے آپ نے کیا ایڈ کیا ہے؟ ظاہر ہے
جو جس پوائنٹ پہ ہے اس پہ وہ نہیں رہے، ایک قدم آگے بڑھائیں. اب ہر ایک ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے نا، ڈفرینٹ درجوں پہ ہے. جو ابھی تک فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہے تو میں ان کو نہیں کہوں گی کہ وہ یہ ایڈ کر لیں اور یہ شروع کر دیں. نہیں، وہ پہلے اپنے فرضوں پہ توجہ دیں کہ ہم نے اپنی 5 فرض نمازیں لازمی پڑھنی، ایک بھی نہ چھوٹے. وہ اس کی سخت پابندی کریں. جو لیٹ کر کر کے پڑھتے تھے، پڑھ تو لیتے تھے لیکن ہمیشہ لیٹ، وہ اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ کاموں میں سے افضل کام ہے اول وقت میں نماز پڑھنا. تو اگر بعد میں بھی پڑھ لیں گے ہو تو جائے گی، مگر وہ نماز نہیں ہوگی اجر میں جو اول وقت میں پڑھی گئی نماز ہوگی. لہٰذا جو ہی اذان ہو آج کل یہ کوشش کریں کہ میں فوراً پڑھ لوں تاکہ میرا اجر زیادہ لکھا جائے. جتنا ڈیلے کریں گے اجر میں کمی ہوتی چلی جائے گی. لکھ لی جائے گی، ہو جائے گی، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ نہیں ہوگی، لیکن کیا فائدہ، ہم نے پڑھنی تو ہے ہی، تو کیوں نہ شروع میں ہی پڑھ لیں. سوائے عشاء کی نماز کے، اس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیلے کرنا بہتر ہے، مگر آدھی رات کے بعد نہیں. اس میں بھی اتنا ڈیلے نہ ہو کہ تہجد کا وقت ہو جائے. اسی طرح جو نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں وہ پھر اپنی سنتیں بڑھا لیں، اپنا خشوع بڑھائیں، اپنا فوکس بڑھائیں، نماز میں ایڈ کریں کچھ نہ کچھ، تاکہ قیامت کے دن اگر نمازوں میں، فرض نمازوں میں کمی بیشی ہوگی نا تو انہی سنتوں اور نوافل سے پوری کی جائے گی. تو ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے جب ہم بالغ ہوئے تھے، ہمارے اوپر جو نمازیں فرض تھیں ہم نے پھر ان کو کس طرح ادا کیا. اتنی سمجھ ہی نہیں تھی اس وقت، ان میں کوئی خشوع تھا بھی کہ نہیں، ان میں کتنی کمیاں بیشیاں تھی، آج تک بھی خشوع نہیں پا سکے. اور جنہوں نے تو زندگی میں لیٹ ہی شروع کی، بعد میں ان کو پتا چلا کہ جی فرض نماز بھی ہمیں ضروری پڑھنی تھی، اب ریئلائز ہوا ہے، اور کئی سال بے نمازی ہونے کی حالت میں گزر گئے. ان کے لیے یہ بہترین وقت ہے کہ آپ ان دنوں میں نوافل کی کثرت کریں. یہ جو سنتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں کثرت سے، تاکہ ان دنوں کی جو کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ قضائے عمری پڑھ لیں کیونکہ ہماری نمازیں کئی پچھلے زمانے کی چھوٹی ہوئی ہیں. تو قضائے عمری تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نوافل کا اہتمام کیجیے. اور ان دنوں سے بہتر اور دن کون سے ہو سکتے ہیں کہ آپ ان میں نوافل عطا کریں اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتے گئے کہ یا اللہ اس وقت نہیں سمجھتی، یا اللہ نہیں عقل تھی، یا رب تو ان میری نمازوں کو، ان میرے نوافل کو یا اللہ ان فرضوں کے بدلے میں تول دینا. 12 سنت مؤکدہ اگر نہیں پڑھتے تو وہ پہلے شروع کریں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے دن اور رات میں 12 رکعت ادا کر لیں، یہ سنتیں، اس کے لیے ان کے بدلے میں جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. تو آج کتنا ٹائم لگ جائے گا بتائیں؟ ہم ایک فون پہ واٹس ایپ ہی کھول لیں نا تو کم از کم ہمارے 15-20 منٹ تو اس میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں، ہر ایک کا ٹیکسٹ دیکھتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے. ان سنتوں میں اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا. یہ کون سی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ مؤکدہ ہے. اگر آپ 2 سے بڑھا لیں گے، 4 کر لیں گے تو اور بھی اچھا ہے، پھر آپ کے لیے وہ دوسری خوشخبری بھی ہے. اسی طرح 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے فرضوں کے بعد اور 2 فجر کے فرضوں سے پہلے، یہ 12 ہو گئی. تو یہ تو جو لوگ فرض پڑھتے ہیں اب وہ بڑھا لیں اور ان کو ضرور ایڈ کر لیں. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس عشرے کی نماز باقی دنوں کی نماز سے بہتر ہے. اس عشرے کا قرآن باقی دنوں کے قرآن سے بہتر ہے، یعنی افضل ہے اللہ کے نزدیک. تو ہم کیوں نہ اپنی نمازوں میں اضافہ کریں، کیوں نہ اپنے قرآن پڑھنے میں اضافہ کریں. پھر دعا کا کیا کہیں گے آپ
क्या दुआ بھی بہتر ہے باقی دنوں میں مانگی جانے والی دعاؤں سے؟ جی ہاں، دعا بھی بہتر ہے، دعا بھی افضل ہے، لہٰذا اٹھتے بیٹھتے دعائیں کریں۔ دعا عبادت ہے، اور دعا کرنے کے لیے نہ کوئی وضو کرنے کی شرط ہے نہ ہی پاکی کی شرط ہے، دعا ہر حال میں آپ مانگ سکتے ہیں، اور انسان کی ضرورت بھی ہے، تو دعائیں کرتے جائیں سارا دن۔ اور بعض دعائیں تو انسان کو بڑی مشکلوں سے نکال دیتی ہیں، بڑے مسائل سے نکال دیتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کو ہی اپنا سہارا بناتے تھے، اور ایک بڑی پیاری دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مانگتے تھے جب آپ کو سخت تکلیف یا پریشانی ہوتی تھی۔ فرماتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور اے قیوم تیری رحمت کی میں محتاج ہوں، میں تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں۔ تو اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگ رہے ہیں۔ آپ آگے بھی بڑھانا چاہیں فَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ میرے سارے ہی کاموں کو اچھا کر دے، کتنے ہی کام ہمارے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اے اللہ سب کو صحیح کر دے، اور ایک لمحے کے لیے بھی، ایک آنکھ کے جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ مجھے کیا پتا، مجھے تو اتنی عقل نہیں، سمجھ نہیں کیا کرنا ہے، تو میرے اپنے حوالے نہ مجھے کرنا ہے، اللہ تو ہی مجھے تھام لے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بات فرمائی، اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس اسم کے ساتھ اس کو پکارو۔ تو جب دعائیں مانگے نا تو اس نام کے ساتھ مانگا کریں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ سجدوں میں جائیں تو سجدے لمبے کر لیں، اس میں آپ دعائیں مانگیں، دعا تو ہماری ہی ضرورت ہے نا۔ تو دعا کے لیے جب آپ سجدے میں جائیں تو یا ذل جلال والاکرام کہہ کے پھر اپنی دعائیں مانگیں۔ اس طرح امید ہے کہ آپ تکبیرات سے اپنا دن سجا رہے ہوں گے۔ ایک اور بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی حمد کا ذکر ہے، اور وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس لیے میں آپ کو ورائٹی اس کی بتا رہی ہوں کہ آپ ویسے تو آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ والا ذکر کر ہی رہے ہوں گے، تکبیرات اس طرح، لیکن اس طرح سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان دنوں میں قرآن کریم کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ کام ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں کون سا ہم سے ختم ہونا ہے تو چھوڑ ہی دو، ٹھیک ہے، تو نہیں، ایسا نہیں سوچنا۔ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کتنا ختم ہوتا ہے، آپ بس شروع ہو جائیں، کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ مکمل کرا دے گا۔ اور ایسے لوگ ہیں جو واقعی ان دنوں میں مکمل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ 3 سے 4 پارے ہر دن پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا 10 دنوں میں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوشش ضرور کیجیے اور میکسیمم کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہم نے سنتوں کی بات کی، تو جب آپ وہ سنتیں پڑھنے لگیں تو اس میں قرآن کریم کو آپ ہاتھ میں پکڑ کے اس سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ تو ہمیں یاد نہیں ہوتا انلیس کہ آپ کوئی حافظ ہیں یا حافظہ ہیں، تو آپ اس میں سے دیکھ کے پڑھیے تاکہ کچھ نہ کچھ پورشن آپ کا نماز میں بھی کور ہو جائے گا، نماز میں خشوع بھی آ جائے گا، توجہ بھی رہے گی، تو اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی ٹائم آپ ویسے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور اس عشرے کو ہمارے لیے اتنا زیادہ بابرکت بنا دے، اتنا زیادہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے کہ قیامت کے دن ہمیں حسرت نہ ہو کہ ہمارے پاس وہ دن آئے تھے اور ہم نے یوں ہی گنوا دیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔